الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو ہمارا خالق، مالک اور رازق ہے۔ درود سلام ہو نبی محترم و مکرم پر جس پر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید جیسی عظیم کتاب نازل فرمائی۔ معزز سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنے جا رہی ہوں زبان کی آفتیں۔ معزز حضرات، ہم غور کریں، اللہ رب العزت کی بے شمار نعمتیں ہمیں میسر ہیں۔ بے شمار نعمتوں میں سے ایک اہم نعمت زبان اور اس کی قوت گویائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جو بڑی بڑی نعمتیں عطا کی ہیں، ان میں سے ہم یاد رکھ لیں زبان ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین سورہ بلد میں یوں ارشاد فرماتا ہے، أَلَمْ نَجْعَلُ اللَّهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ، کیا ہم نے اس کے لیے دو آنکھیں، ایک زبان اور دو ہونٹ نہیں بنائے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زبان دے کر ہم پر یہ پابندی عائد کی ہے کہ ہم اس سے سیدھی، سچی اور حق گفتگو کریں، اس کا جائز استعمال کریں اور اس کے ناجائز استعمال سے بچیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 70 اور 71 میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم۔ اے ایمان والو، تم اللہ سے ڈرتے رہو اور درست بات کہا کرو، وہ تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے دو باتوں کا حکم دیا ہے اور ان کے دو ثمرات ذکر کیے ہیں۔ جن دو باتوں کا حکم دیا، ان میں سے پہلی بات یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، یعنی اس سے ڈر کر اس کی نافرمانی سے بچتے رہو، اور دوسری بات یہ ہے کہ تم سیدھی، سچی اور برحق گفتگو کیا کرو۔ ان دونوں باتوں پر عمل کرنے سے جو دو فائدے حاصل ہوتے ہیں، ان میں سے پہلا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کو سنوار دے گا اور تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اگر ہم یہ دونوں فوائد حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے ان دونوں حکموں پر عمل کرنا ہوگا۔ انسان کے جسم میں زبان کی کیا حیثیت ہے اور اس کے جائز و ناجائز استعمال پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، اس کا اندازہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ سے لگایا جا سکتا ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا، جب ابن آدم صدع کرتا ہے تو اس کے تمام اعضاء انتہائی عاجزی کے ساتھ زبان سے التماس کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں کہ ہمارے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا، کیونکہ ہم تمہارے ساتھ معلق ہیں۔ اگر تم سیدھی رہی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، اور اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ انسان کے تمام اعضاء کی اصلاح و عدم اصلاح کا دار و مدار زبان پر ہے۔ اگر زبان کو قابو میں رکھا جائے اور اسے سیدھی، سچی اور برحق گفتگو کی جائے تو باقی اعضاء کی بھی اصلاح ہو جاتی ہے، اور اگر زبان کو بے لگام چھوڑ دیا جائے اور اس سے ٹیڑھی، جھوٹی اور حق کے خلاف گفتگو کی جائے تو باقی اعضاء بھی بگڑ جاتے ہیں۔ زبان سے نکلے ہوا ایک ایک لفظ انسان کی زندگی میں اہمیت رکھتا ہے، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت
نیت کو واضح کرتے ہوئے یوں ارشاد فرمایا، بے شک ایک بندہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والا ایک کلمہ بولتا ہے جس کی وہ کوئی خاص پرواہ بھی نہیں کرتا، لیکن اللہ رب العالمین اس کی وجہ سے اس کے درجات کو بلند کر دیتا ہے، اور ایک بندہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والا ایک کلمہ بولتا ہے جس کی وہ کوئی خاص پرواہ نہیں کرتا، لیکن اللہ تعالیٰ اسے اس کی وجہ سے جہنم میں گرا دیتا ہے۔ اور بلال بن حارث مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، بے شک تم میں سے کوئی شخص اللہ کو راضی کرنے والا کلمات میں سے ایک کلمہ بولتا ہے، اسے پتہ نہیں ہوتا کہ کلمہ اتنے بڑے مرتبے کو پہنچ گیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے لیے اس دن تک اپنی رضا کو لکھ دیتا ہے جب اس کی اللہ رب العالمین سے ملاقات ہوگی۔ اور تم میں سے کوئی شخص اللہ رب العالمین کو ناراض کرنے والے کلمات میں سے ایک کلمہ بولتا ہے، اسے پتہ نہیں ہوتا کہ کلمہ اس قدر سنگین ہے، لیکن اللہ رب العالمین اس کے بدلے میں اس پر اس دن تک اپنی ناراضگی کو لکھ دیتا ہے جب اس کی اللہ رب العالمین سے ملاقات ہوگی۔ قیامت کے دن تک رضامندی کو لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اسے دنیا میں اپنی اطاعت و فرما برداری اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے اور اسے برے اعمال سے بچنے کی توفیق دیتا ہے، پھر اس کا خاتمہ بھی ایمان اور عمل صالح پر کرتا ہے، اس کے بعد اس کی خبر کو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ بنا دیتا ہے، پھر قیامت کے دن اسے اپنے عرش کا سایہ نصیب کرتا ہے اور آخرکار اسے جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ اور دوسری صورت میں ناراضگی لکھنے کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اسے اعمال صالحہ کی توفیق نہیں دیتا، چنانچہ وہ گناہوں میں بری طرح ڈوب جاتا ہے، پھر اسے اچھا خاتمہ بھی نصیب نہیں ہوتا، مرنے کے بعد اس کی خبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن جاتی ہے اور قیامت کے دن بھی اسے اللہ تعالی کی ناراضگی اور اس کے عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان العبد لیتکلم بکلماتہ ما یتبین ما فیہا یحوی بہا فی النار بعد ما بین المشرق والمغرب۔ بے شک ایک بندہ ایک لفظ بولتا ہے جس کے بارے میں اسے پتا نہیں ہوتا کہ اس میں کیا وبال ہے، لیکن وہ اس کی وجہ سے مشرق و مغرب کے درمیان جو مسافت ہے اس سے بھی زیادہ جہنم میں نیچے چلا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زبان کو پکڑ کر فرماتے تھے، اے زبان تو خیر کی گفتگو کیا کر، اس طرح بہت سے فوائد حاصل ہو جائیں گے، اور بری گفتگو سے خاموش رہ کر اسی طرح محفوظ رہ جاؤ گے قبل اس کے کہ میں تمہیں مجھے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے۔ اس کے بعد کہتے تھے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، اکثر خطائی ابن آدم فی لسانہ، ابن آدم کی اکثر غلطیاں اس کی زبان سے ہوتی ہیں، لہذا ہم سب کو اپنی زبانوں کی حفاظت کرنی اور اسے کنٹرول کرنا چاہیے اور اسے ناحق گفتگو سے بچانا چاہیے۔ آئیے میں اور آپ دیکھتے ہیں کہ زبان سے صادر ہونے والی آفتوں، مصیبتوں اور غلطیوں کی نشاندہی کیا ہے، اور یہ عزم کریں یہ سب دیکھ کے کہ ہم اللہ رب العالمین کے حکم سے اپنی زبانوں کو ان تمام لغزشوں سے پاک رکھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ زبان کے ساتھ شرکیہ الفاظ بولنا، یعنی زبان کی سب سے بڑی آفت و مصیبت یہ ہے کہ کوئی شخص اس سے شرکیہ الفاظ بولے، مثلا غیر اللہ کو مدد کے لیے پکارے یا اس سے مدد مانگے یا کسی کی تعریف میں اس قدر غلو کرے کہ اسے ان اختیارات کا مالک قرار دے جو اللہ رب العالمین نے اپنے پاس رکھے ہیں۔
زبان سے شرکی الفاظ بولنا اس قدر سنگین گناہ ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انسان کے تمام نیک اعمال کو غارت و برباد کر دیتا ہے۔ اللہ دوسری چیز آئے دیکھے اللہ تعالیٰ پر افترا پردازی کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ پر جھوٹ گھڑنا۔ مثلا کوئی شخص یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، یا وہ یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں کام کا حکم دیا ہے، جبکہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم نہیں دیا، یا وہ یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں کام سے منع کیا ہے، جبکہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے اس سے منع نہیں کیا، یا وہ بغیر علم کے فتوے دیتے ہوئے حلال کو حرام یا حرام کو حلال قرار دے دے، یعنی وہ حلت و حرمت کے خود ساختہ احکام کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر دے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے اوپر افترا پردازی کو حرام قرار دیا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 116 اور 117 میں یوں ارشاد فرمایا، وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُوا أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ اور اپنی زبانوں سے جھوٹ گھڑ کر نہ کہو کہ یہ حرام ہے اور یہ حلال، تاکہ اللہ رب العالمین پر جھوٹا الزام لگاؤ۔ یقین مانو جو اللہ پر جھوٹا الزام لگاتے ہیں انہیں کامیابی نصیب نہیں ہوتی اور ان کے لیے تھوڑا سا فائدہ ہے اور انہی کے لیے دردناک عذاب ہے۔ خود ساختہ شریعت والوں کو تنبیہ ہے کہ انہوں نے دنیا اور آخرت میں فلاح نصیب نہیں ہوگی، کیونکہ انہوں نے یہ تمام چیزیں کیوں کی کہ وہ دنیا میں فلاح اور کامیاب ہو جائیں، اور ایسے لوگ نامراد و ناشاد ہی رہیں گے، یعنی دنیا میں چند روز فائدہ اٹھا لیں تو شاید اٹھا لے، لیکن آخرت میں تو ایسوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے سورہ لقمان میں یوں ارشاد فرمایا، ہم انہیں تھوڑا سا فائدہ اٹھانے دیں گے پھر انہیں سخت عذاب کی طرف مجبور کر دیں گے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے سورہ یونس میں یوں ارشاد فرمایا، جو اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں وہ فلاح نہیں پا سکتے، دنیا کا چند روزہ فائدہ ہے پھر ہمارے ہی پاس لوٹ کر آنا ہے، پھر ہم انہیں ان کے کفر کی وجہ سے سخت عذاب چکائیں گے۔ پھر اللہ رب العالمین نے سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 33 میں یوں ارشاد فرمایا، قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، آپ فرما دیجئے کہ میرے رب نے بے حیائی کے تمام کھلی اور چھپی باتیں، گناہ، کسی پر ناحق ظلم کرنا اور اللہ رب العالمین کے ساتھ شریک ٹھہرانا جس کی اللہ رب العالمین نے کوئی دلیل نہیں اتاری، حرام فرما دیا ہے، اور یہ بھی کہ تم اللہ کی طرف ایسی بات منسوب کرو جس کی تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں کیا فرما رہے ہیں؟ یعنی ہر طرح کی بے حیائی اور گناہ حرام ہے، یہ چیز واضح کر دی گئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے زیادہ کوئی غیر تمدن نہیں ہے، اسی وجہ سے کہ اس نے بے حیائی کی تمام کھلی اور چھپی باتیں حرام فرما دی، اور اللہ سے زیادہ کسی کو اپنی بڑائی محبوب نہیں۔ چھپی کھلی بے حیائیوں کے بارے میں سورہ انعام میں بھی بات آئی ہے کہ اللہ نے ہر طرح کے گناہ اور کسی پر ناحق ظلم و زیادتی کو حرام فرما دیا ہے۔
تو معزز سامعین، یہ دوسری چیز ہے کہ اللہ پر افترا پردازی کرنا زبان کی آفتوں میں سے ایک بہت بڑی آفت ہے۔ تیسری چیز دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا اس کی کتاب یعنی قرآن مجید کا مذاق اڑانا۔ اللہ تعالیٰ یا اس کی آیات یا اس کے احکام یا اس کے رسول کا مذاق اڑانا کفر گردانا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے سورہ توبہ میں، اور اگر ان سے پوچھیں تو وہ کہیں گے ہم تو یوں ہی گپ شپ کرتے تھے اور دل بہلاتے تھے۔ آپ کہہ دیجئے کیا تم لوگ اللہ تعالیٰ، اس کی آیات اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے؟ اب جھوٹی معذرت نہ پیش کرو، تم لوگ ایمان لانے کے بعد دوبارہ کافر ہو چکے ہو۔ آئیے چوتھی چیز، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنا۔ من گھڑت باتوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، بے شک میرے اوپر جھوٹ گھڑنا کسی اور پر جھوٹ گھڑنے کی طرح نہیں ہے۔ جو شخص جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ بولے تو یقین کر لیں کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا، من یقول علی ما لم اقل فلیتبین مقعدہ من النار، جس نے میری طرف ایسی بات منسوب کی جو میں نے نہیں کی تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ یعنی حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جبکہ آج کل بہت سے لوگ بڑی جسارت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی حدیثوں کو منسوب کرتے ہیں اور انہیں خوب پھیلاتے ہیں اور مزے لے لے کر بیان کرتے ہیں۔ خصوصاً سوشل میڈیا پر ایسی حدیثیں بکثرت گردش کر رہی ہیں جو بالکل بے بنیاد ہیں اور ان کا کوئی ثبوت نہیں ہے، لہٰذا ایسی تمام احادیث کی نشر و اشاعت سے پرہیز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے، ورنہ یہ بات یاد رکھے کہ جس شخص کو یہ معلوم ہو کہ یہ جھوٹی حدیث ہے پھر وہ اسے لوگوں میں بیان کرے یا اسے کسی بھی طریقے سے پھیلائے تو وہ جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا گردانا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جو شخص مجھ سے ایسی حدیث بیان کرے جس کے بارے میں اسے معلوم ہو کہ یہ جھوٹی ہے تو وہ بھی جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم حدیث بیان کرنے میں انتہائی احتیاط کرتے تھے کہ کہیں کوئی ایسا لفظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب نہ ہو جائے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کہا ہو۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے اپنے والد گرامی زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، میں آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کرتے ہوئے نہیں سنتا جیسا کہ فلاں فلاں بیان کرتے ہیں۔ تو انہوں نے جواب دیا، میں کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا نہیں ہوا بلکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، من کذب علی متعمدا فلیتبع مقعدہ من النار، جو شخص جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ بولے تو یقین کر لے کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ لہذا اس دور کے تمام خطبہ اور واعظین پر اور اسی طرح عام لوگوں پر بھی لازم ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بیان کرنے میں احتیاط سے کام لے اور صرف وہ حدیث بیان کرے یا سوشل میڈیا پر دوسروں کے ساتھ شیئر کرے جو صحیح حدیث ہو، ورنہ ضعیف حدیث یا ایسی حدیث جس کو لوگوں نے حدیث کا نام تو دے دیا لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بیان نہیں کیا، تو یاد کر لیں اللہ کے رسول نے جو فرما دیا، جو شخص جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ بولے تو یقین کر لیں کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو معزز سامعین،
حدیث کی میں آپ لوگوں کے سامنے حدیث کے ذریعے چند اور چیزیں زبان کی آفتیں جو ہیں وہ لے کر حاضر ہونے کی کوشش کروں گی۔ آخر میں اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم تمام کو زبان کی آفتوں سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔